کہنے لگا پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ جیلس ہو رہی ہو کہ میں کسی اور کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہوں، تمہارے ساتھ نہیں۔ میں نے کہا مجھے بخش دو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ پھر کہنے لگا پھر وہی ڈرامہ شروع ہو گیا تمہارا، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ ابھی تک تو میں شرافت دکھا رہا ہوں۔ خیر رات کو میرا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے میں جولی کے ساتھ ہی سو جاؤں۔ تم سے زیادہ خوبصورت تو وہ ہے۔ بڑی زومانی بات کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کون ہے، آگے سے پتہ نہیں کیا کہہ دیتا۔ خیر وہ چلا گیا دروازہ لاک کر کے، لیکن جب رات کو آیا تو اپنا بازو پکڑ رکھا تھا اور پورا ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے میری جان نکلی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگا بلی نے کاٹ لیا۔ میں نے کہا تم سیدھے طریقے سے نہیں بتا سکتے۔ کہنے لگا گولی چھو کے نکلی ہے یار، ہٹو پیچھے۔ یہ کہہ کے وہ اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ میری تو جیسے جان نکلی۔ میں شاید اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہوئی، میں فوراً اس کے پیچھے چلی گئی۔ جب تک میں کمرے میں گئی وہ شرٹ اتار چکا تھا، اسے بہت گہرا زخم ہوا تھا، خون یوں ابل ابل کے نکل رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ مجھے یہ دیکھ کے کچھ ہوا تھا، تیز قدموں سے میں اس کے پاس پہنچی، فٹافٹ سے اپنا دوپٹہ اتار کے اس کے ہاتھ پہ باندھنے لگی۔ اس بار وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اتنا خون بہ رہا ہے تمہارا، ترس نہیں آتا تمہیں خود پہ؟ چلو کسی اور پہ رحم نہیں کھانا سیکھا تم نے، خود پہ تو رحم کھاؤ۔ میری آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کے اس کی زبان پہ چپ سی لگی۔ پھر اس نے دراز کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا وہ اس کے اندر فرسٹ ایڈ کا سامان رکھا ہے۔ میں نے اس کا بازو چھوڑا، دراز کھول کے فرسٹ ایڈ کا سامان نکالا اور اسی کے سنگل بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اپنا دوپٹہ اتار کے دیکھا تو اس کے سٹچز کے بغیر زخم نہیں بھر سکتا تھا۔ حیرت مجھے یہ ہوئی کہ اس باکس کے اندر بینڈیج کے علاوہ سٹچز کے لیے بھی سامان موجود تھا، اور اتنا تو میں نے سیکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سٹچز لگانے شروع کیے، لیکن بنا ہاتھ کو سن کیے اس کے سٹچز لگاتے ہوئے مجھے خود پہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے ایک سسکاری تک نہیں نکلی۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ بہت درد ہو رہا ہے، تو وہ نفی میں سر ہلا دیتا تھا۔